الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی چینل کے عید کے اسپیشل جو نشریات ہیں، عید کی نشریات، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عید سعید کی خوشیاں یقیناً آپ بانٹ رہے ہوں گے، اور مدنی چینل کنٹینیوسلی آپ کو جو خصوصی نشریات پیش کر رہا ہے، اس کی ایک کڑی مدنی اشعار کی تکرار، اس سلسلے کو بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ کو ہم اس میں مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ میرے پاکستان میں، ہندوستان میں، فلپائن میں، ایران میں اور جہاں جہاں آج جن ممالک میں عید ہے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کو عید کی بہت بہت بدھائی ہو، اور جہاں کل عید تھی وہاں کے باسیوں کو بھی ہم عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عید سعید کی خوشیاں عطا فرمائے، جائز طریقے پر شریعت کے مطابق عید سعید کی خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً عید کے مزے آپ لے رہے ہوں گے، عید کی خوشیاں بانٹ بھی رہے ہوں گے، خود بھی فیل کر رہے ہوں گے۔ اور عید کی بھی کیا بات ہے، ہر جگہ پر الگ الگ ریت اور الگ الگ رواج میں عید منائی جاتی ہے۔ عید کی اپنی خوشیاں ہیں، لیکن یہ بات میں ضرور یہاں پر کہوں گا کہ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ رمضان میں جو مزہ ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ خیر، عید سعید کی خوشیاں جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر خوشی شریعت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی اشعار کی تکرار آج آپ دیکھیں گے، اور اس میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ ہمارے ساتھ نعت خوان اسلامی بھائی ہوں گے، آپ کی فرمائشیں ہوں گی، آپ کے ایس ایم ایس ہوں گے، آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے جوابات ہوں گے، ہمارے سوالات ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آج کا سلسلہ جو پچھلے سلسلے آپ نے مدنی اشعار کی تکرار کے دیکھے تھے اس سے بہت مختلف ہوگا، کیونکہ آج خصوصی اور اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس میں بھی آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا، مزے مزے کے شعر سننے کو ملیں گے۔ آگے بڑھیں اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں ضرور ہونی چاہیے، کہ بغیر اچھی نیت کے تو کسی کام کا ثواب جو ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ اچھی نیت ہوگی تو نیک یا جائز کام میں ثواب کا ترتب ہوگا۔ لہٰذا چلتے ہیں، کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ ہم اور آپ ناظرین بھی اور حاضرین بھی، ہمارے یہاں پر منچ پر بیٹھے اسلامی بھائی بھی اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر سلسلے میں شرکت کی نیت کر لیجئے۔ ناظرین بھی سلسلہ دیکھنے کی اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے، علم دین سیکھنے، اچھے اچھے شعر سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگان دین کی محبت کو بڑھانے کی نیت کر لیجئے۔ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم نیکوں کا ذکر کریں گے تو رحمتیں برسیں گی، رحمتیں حاصل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، نعت سنیں گے، نعتوں میں بھی درود پاک پڑھیں گے۔ جمعے کا دن بھی جاری و ساری ہے، اور اس کی بھی چند گھڑیاں باقی ہیں۔ جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی برکتیں اور فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لہٰذا جھوم جھوم کر محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ ہمیں کس طرح کال کریں گے؟ آپ نمبر ملائیں گے 0213 494 2526۔ دوسرا نمبر ہے 0213 494 2626۔ آپ کال کر سکتے ہیں، اپنی فرمائش ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو ایک سوال بھی دینے والے ہیں، اس سوال کا جواب بھی آپ ہمیں دیجئے، اور ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پاس جو ڈیوائس ہے آپ اس تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ ایس ایم ایس کیجئے 0301 26 12176 0301 26 12176 0301 26 12176۔ ہمارے جو
پاکستان سے باہر کے ناظرین ہیں وہ اگر اپنے کال یا SMS ہم تک پہنچانا چاہیں تو پاکستان کا کوڈ 00922 یہ ضرور شامل کریں اور اس طرح آپ ہم تک رسائی حاصل کریں، یہاں تک اپنا SMS یا کال ریکارڈ کروائیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نعتیں بھی سنائیں گے. اور میں چاہوں گا سب سے پہلے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بڑا ہی پیارا کلام وہ سنیں، پھر آپ کو فارمیٹ بھی بتائیں گے. آج ہمارے 3 سیگمنٹس پر مدنی اشعار کی تکرار مشتمل ہوگا اور تینوں میں فیصلہ ہوگا کہ دائیں جانب والے جیتتے ہیں یا بائیں جانب والے اسلامی بھائی آگے بڑھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تحائف بھی دیں گے، حوصلہ افزائی بھی کریں گے. مگر آپ کو ایک کلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سنانا ہے. اس سے پہلے ایک سوال آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے SMS کے ذریعے یا کال کے ذریعے، اور اس دوران ہم کلام بھی سنتے ہیں. سوال یہ ہے، جواب دیں گے آپ؟ ہو سکتا ہے آپ کو بہت ہی آسان سوال لگے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو. دیکھ لیتے ہیں ناظرین کتنی معلومات رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور نعت خواں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی بتائیے. مشہور نعت خواں جو صحابی رسول بھی ہیں، دربار رسالت کے نعت خواں ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں ممبر پر بٹھایا کرتے تھے، نعت شریف خود سماعت فرمایا کرتے تھے. ان صحابی رسول کا نام آپ بتائیے. چونکہ نعت خوانوں سے ریلیٹڈ یہ سلسلہ بھی ہے تو آپ کے لیے یہ دلچسپ سوال اور انوکھا سوال بھی ہوگا. ہو سکتا ہے کئیوں کے لیے یہ نیا سوال ہو، نئی بات بھی ہو. تو چلیے ناظرین SMS کیجئے جلدی یا کال کیجئے، بتائیے کہ دربار رسالت کے مشہور نعت خواں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے. مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. آئیے اس کلام کے چند اشعار سنتے ہیں تاکہ رمضان کی بھی کچھ یادیں، کچھ پرکیف بہاریں ذہن میں، منظر نامے میں آئیں. پھر انشاءاللہ یہ بھی تو سننا ہے کہ بعد رمضان عید ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو سنائیں گے اور مدنی اشعار کی تکرار بھی چلے گا. بہت کچھ ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، کہیں نہیں جانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا. مزہ خوب رمضان کا آ رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. پرے رنج و غم کا اندھیرا ہوا تھا. مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی، خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھائے دل کی کلی مسکرائی. کیا ابر کرم نور برسا رہا تھا، کیا ابر نور، کیا ابر کرم نور برسا رہا تھا. مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. فضائیں بھی کیا نور
برسا رہی تھی ہوائیں مسرت سے اٹھلا رہی تھی سما ہر طرف کیف و مستی بھرا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا ترانے خوشی کے فضا گنگناتی ہوا بھی مسرت کے نغمے سناتی ہوا بھی مسرت کے نغمے سناتی جدھر دیکھیے مرحبا مرحبا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا جو تھے معتکف مدنی مرکز کے اندر بیچارے تھے عطار حد درج مضطر دم الوداع ان کا دل جل رہا تھا کہ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واقعی رمضان میں جو مزہ آ رہا تھا وہ پھر 11 ماہ میں ایسی صورت کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی لاکھ ایسے کوئی صورتیں پیدا کر دے لیکن رمضان کی بہار نہیں لا سکتا ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحمت کی نظر کرے، پھر سے خیر سے ہمیں رمضان ملے اور ہم اس کی قدر بھی کریں۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ آج عید کا دن بھی ہے اور سلسلہ ہے مدنی اشعار کی تکرار۔ مدنی اشعار کی تکرار میں آپ 3 سیگمنٹس دیکھیں گے اور ہمارے بہت ہی سافٹلی مقابلہ ہے۔ آپ سے بھی ہمارا سوال ہو چکا اور دیکھیں کتنے ناظرین جوابات دیتے ہیں۔ کالز اور ایس ایم ایس کا نمبر آپ کی اسکرین پر جاری ہے اور اس کو آپ فالو کیجئے۔ 3 سیگمنٹس، پہلا سیگمنٹ ہوگا ہمارا مدنی اشعار کی تکرار جو کہ مختصر 5 منٹ کا ہوگا۔ اس میں دونوں طرف اشعار کا تبادلہ کرنا ہوگا۔ پہلا شعر جو فریق پڑھیں گے، جس حرف پر وہ ختم کریں گے، فریق ثانی اس حرف سے شعر سنائیں گے اور اس میں دیکھنا ہے کہ کتنے پاورفل شعر آ جاتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہمارا ہوگا ایک لفظ ایک شعر کا، اس میں ہم 3 الفاظ دیں گے اور ان پر شعر سنانا ہوگا 25 سیکنڈ کے اندر۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہمارا ہے بزر راؤنڈ یا شعر مکمل کیجئے۔ اس میں 5 شعر پوچھے جائیں گے اور شعر وہی پورا کریں گے جو پہلے بیل بجائیں گے۔ تو دیکھنا ہے کہ کیسی تیاری ہے۔ ہمارے ٹیم الف دائیں طرف ہے، ٹیم بائیں طرف، ٹیم بائیں طرف ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آپ مقابلہ دیکھیں گے۔ مگر ہمارا سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، سوال ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کے مشہور نعت خواں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی بتائیے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر پاک پر بٹھا کر نعت شریف سماعت فرمایا کرتے تھے اور
آپ کے مشہور اشعار بھی ہیں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں سنائیں گے، مگر وہ اشعار آپ کو ابھی سنا دیں گے تو آپ کے لیے بہت بالکل وہ انگلی پکڑانا جسے باپا فرماتے ہیں مدنی کسوٹی میں، وہ ہو جائے گا، تو ابھی نہیں سناتے، آخر میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سنائیں گے۔ اسی طرح آپ کو کوئی نعت سننی ہو تو آپ بالکل فرمائش کیجئے، میں بھی حاضر ہوں انشاءاللہ، میری بھی نیت تو ہے کہ میں نعت پڑھوں گا آج، اور ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی یہاں پر ہیں، اور ایک کلام مجھے سننے کا بہت دل بھی چاہ رہا ہے، تو آئیے اس کلام کے بھی چند اشعار سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں اپنے سلسلے کی جانب۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں عید کے حوالے سے، کہ عید کے دن چند حضرات امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان پر حاضر ہوئے، تو کیا دیکھا کہ آپ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی، یا امیر المومنین، آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، اے لوگو یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ آج جس کے نماز و روزہ مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن آج جس کے نماز و روزہ کو رد کر کے اس کے منہ پر مار دیا گیا ہو اس کے لیے تو آج وعید ہی کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ انا لا ادری من المقبولین ام من المطرودین، مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، یہ ہے اللہ والوں کی شان، وہ عشرہ مبشرہ میں سے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی، قطعی جنتی ہیں، مگر خوف خدا کا عالم دیکھیے کہ عید کے دن رو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں گریہ وزاری ہے، اور فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ پتہ نہیں ہمیں کس بات کی خوشیاں ایسی چڑھی ہوتی ہیں کہ ہم ایکسٹرا آرڈنری اس میں انوالو ہو کر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ خوشی کرنا مستحب اپنی جگہ پر ہے، بہت اچھا ہے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، سنت کریمہ بھی ہے بلکہ، لیکن ہم جو گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، رب تعالیٰ کی یاد بھول جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ جاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے عید الفطر آئی ہے گناہ کرنے کے لیے، گناہوں کی چھٹی ہے کہ آج جو جی چاہے کرو، ایسا نہیں ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، عید کے دن عمر یہ رو رو کر، عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولنے کو کی عید ہوتی ہے، بولنے کو کی عید ہوتی ہے، جو کوئی رب کو کرتے ہیں ناراض، جو کوئی رب کو کرتے ہیں ناراض، ان سے رحمت بعید ہوتی ہے، ان سے رحمت بعید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا کی، ہاں جس کو آقا کی، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے، عید تجھ کو مبارک سال
تجھ کو مبارک سایہ روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، مجھ کو عیدی میں دو بقی آقا، مجھ کو عیدی میں دو بقی آقا، جانے کب میری عید ہوتی ہے، جانے کب میری عید ہوتی ہے، عید عطار اس کی ہے جس کو، عید عطار، عید عطار، عید عطار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، اور جس کو آقا مدینے بلوائے، جس کو آقا، جس کو آقا، جس کو آقا مدینے بلوائے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ یقیناً رب کی رحمتوں کو لے کر یہ عید آتی ہے، اور اس کے آتے ہی، چاند نظر آتے ہی لیلۃ الجائزہ شروع ہو جاتی ہے، انعام کی رات، اور جو کل کی رات تھی، اور آج کا دن بھی بھرپور انعامات اور نوازشات سے بھرپور ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی اشعار کی تکرار، اور ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس بھی آ رہے ہوں گے، نمبر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا مدنی مقابلہ بھی شروع ہوگا، اور ہم آپ کو سوال بھی دے چکے ہیں کہ مشہور دربار رسالت کے ثناخواں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی بتائیے کیا ہے، تاکہ آپ کی معلومات بھی پتہ چلیں کتنی ہیں، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو معلومات میں بھی ان کے اضافہ ہو۔ آج کا ہمارا مقابلہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا، اور بہت ہی سافٹلی ہوگا، اور تقریباً اس میں 21 پوائنٹس ہوں گے، 21 پوائنٹس آپ اسکرین پر بھی دیکھتے رہیں گے۔ 21 نمبر مولا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت سے، 21ویں شریف کی نسبت سے 21 نمبر ہوں گے۔ پہلے مرحلے کے 5 نمبر ہیں، دوسرے مرحلے کے 6 نمبر ہیں، اور تیسرے مرحلے کے 10 نمبر ہیں۔ تو اپ بائی اپ ہے، نیچے سے اوپر جائیں گے تو دیکھنا ہے کہ ہمارے دائیں جانب والے اسلامی بھائی آج سبقت لے جاتے ہیں کہ بائیں جانب والے فائنل آپ تیسری عید کو دیکھیں گے۔ آج میرے ساتھ عثمان بھائی اور اویس بھائی ہیں دائیں جانب، بائیں طرف اسد مدنی اور مدنی رضا بھائی ہیں، اور نعتیں تو آپ ان سے سن ہی رہے ہیں، اور آپ کی فرمائش پر مزید انشاءاللہ کلاموں کو شامل کریں گے۔ مگر چلتے ہیں آج کے پہلے مرحلے کی طرف، اور کچھ اشعار کی تکرار بھی کرتے ہیں، کچھ مزے کے اشعار آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں یہ لوگ کتنے اچھے اشعار سنا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ۔ ویسے یہ بڑے پیارے شعر آپ کو نعتوں میں تو سناتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ طرز میں ہی پڑھیں گے، لیکن آج کچھ مقابلے کی بھی صورت ہوگی، اور 5 نمبر آپ کو لینے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون لیتا ہے، اور پہلا آج سلسلہ ہے، کل بھی انشاءاللہ آپ سلسلہ دیکھیں گے، اور پرسوں فائنل دیکھیں گے ان 2 کے درمیان جو دونوں دنوں میں جیتیں گے۔
پہلا مرحلہ شروع کرتے ہیں مدنی اشعار کی تکرار. دائیں جانب سے ہمارے اسلامی بھائی شعر کو لیں گے. میں بہت ہی آسان شعر سے ابتدا کر رہا ہوں. عید کا دن ہے نا بھائی, آسانی تو ہونی چاہیے. شعر ہے: پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. اس شعر سے آپ سلسلے کو آگے بڑھائیے. 5 منٹ میں اس کو آپ پورا کریں گے, اور جو پہلے سبقت لے گیا اور جس نے شعر ایسا سنا دیا کہ سامنے والا سنا ہی نہ سکا تو اسے 5 نمبر دے دیں گے. شروع کیجئے. واو سے شعر آپ کو سنانا ہے. اللہ کا نام لے لیجئے, بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے. جی. وہ سویلا سبحان اللہ. پھرتے ہیں, وہ سویلا لزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نون سے شعر آپ کو پڑھنا ہے. آپ کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. 25 سیکنڈ ہر شعر کے لیے ہوا کریں گے. جی. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھانے جائے, تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. سبحان اللہ, کتنا پیارا وظیفہ ہے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. بھائی جس بیمار کو آرام نہ آتا وہ کیا کرے؟ ان کے در کی خاک اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے, کہ اس در کی خاک میں بھی شفا ہے. سبحان اللہ, کتنا پیارا نسخہ آپ نے دے دیا باتوں ہی باتوں میں, ماشاء اللہ. جی. یا سے شعر سنائیں گے آپ. یاد میں جس کی نہیں ہوش, تنو جان کو, یاد میں جس کی نہیں ہوش, تنو جان کو پھر دکھا دے واو. ایسا کوئی شعر دینا, ایسا کوئی شعر ہو. عید کا دن ہے, میں نے تو آسان دیا ہے, آپ لحاظ نہ کریں عید کا. واو. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آپ نے تو لحاظ کر دیا عید کا, آسانی دے دیا ماشاءاللہ. پھر الف سے شعر سنانا ہے. الجھے سے دور نور سے معمور کر مجھے, اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض. وقت تو آپ کا 5 منٹ ہے اور اب 2 منٹ رہ گئے. ضاد سے شعر ہے. ضعف مانا مگر یہ ظالم دل, ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یا پھر کوئی ایسا ہی جو پہلے دیا تھا. عثمان بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں, یہ تو مدنی بھی ہے. پھر زود والا ہے کوئی. یا سے شعر 25 سیکنڈ میں سنانا ہے. مشکل کے چکر میں آپ ٹائم نہ پورا کر دیجئے, ٹائم بھی دکھاتے رہیے گا ناظرین کو.
یا آپ کا وقت چل رہا ہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. واو، پھر واو. ہم سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. ماشاءاللہ، دل سے آہ دل سے کرا کریں. اوپر سے آہ جو ہوتی ہے وہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ دل سے پھر ہی نکلے گی نا، لیکن ایک آہ ایسی ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، وہ ضرور سنی جاتی ہے اور پھر کرم ضرور ہوتا ہے. وقت 1 منٹ رہ گیا ہے آپ کا. یا سے شعر ہے اور دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا ٹف شعر دیتے ہیں. اس کے بعد کالز بھی لینی ہے ناظرین کی. جی چلیے بھائی، آپ وہ ٹائم لے رہے ہیں آپ لوگ. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. آمین. ایک اے نگہبان میرے تجھ پہ صلاۃ اور سلام، دو جہاں میں تیرے بندے ہیں سلامت محفوظ. سبحان اللہ. ذات سے آخری شعر ہے، یہ آپ کو سنانا ہے اور یہ آخری شعر آپ ان کو دیں گے. ذات سوری ذا محفوظ. ذا 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، مجھے بھی بتاتے رہیے گا ٹائم. ذا مدنی اسلامی بھائی ہیں ساتھ آپ کے. ہو گئے 25 سیکنڈ تو پورے ہو گئے. ایسے 4 سیکنڈ رہ گئے. ہمارے دائیں جانب والے اسلامی بھائی ذا سے شعر نہیں سنا سکے. ماشاءاللہ. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں ناظرین، ہمارے یہ دونوں اسلامی بھائی جو ہیں جو بائیں جانب میں ہیں، یہ مدنی اشعار کی تکرار کے فائنل میں تھے، اور جو 12 ہماری ٹیمیں تھیں اس میں سے 2 جو سلیکٹڈ ٹیمیں تھیں فائنل کے راؤنڈ میں یہ تھے، اور ان میں سے ہمارے اسد بھائی جو تھے وہ تو فائنل جیت بھی گئے تھے. تو ظاہر ہے کہ ان سے پہنچنا آسان تو نہیں ہے، لیکن جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سیمی فائنل میں تھے. تو دیکھیں آپ، ہو سکتا ہے یہ قیلولہ کر کے آئے لگ رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی شعر اتنے یاد نہ ہو. نیند سے اٹھ کے آدمی اتنا چست نہیں ہوتا نا. تو چلیں آپ کے لیے چائے کا بندوبست کر دیتے سلسلے کے بعد انشاءاللہ تعالی. خیر، سلسلہ پورا ہوا. مدنی اشعار کی تکرار فرسٹ سیگمنٹ، اور ہمارے ٹیم با کے اسلامی بھائی جو ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں، اسد بھائی اور مدنی رضا بھائی. کل جو ہے نا وہ 2 ٹیمیں جو ہوں گی ان کو ہم کہیں گے جیم اور دال، جیم اینڈ دال. تو اس میں سے جو جیتیں گے وہ فائنل میں جائیں گے. الف اور با میں سے آج دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے. پہلا مرحلہ تو خیر بائیں جانب والے جو میرے دل کی طرف ہیں وہ جیت چکے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ مرحلہ پورا ہوا. اچھا شعر ایک بھی آ جاتا ہے تو سامنے مقابلہ ٹف ہو جاتا ہے. ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے ذات سے کیا شعر ہے، آپ کو یاد ہے ذات سے؟ چلیں آپ ہی ذات سے کوئی شعر تو سنائیں، ہم دیکھیں آپ کی تیاری کیسے. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. سبحان اللہ. پورا کریں. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بلبشر کہتے ہیں، ابو البشر علیہ السلام. ماشاءاللہ سلسلہ مکمل ہوا. پہلا سیگمنٹ پورا ہوا. آپ کی کالز بھی آ چکی ہیں، کئی کالز SMS منتظر ہیں، وقت بھی تھوڑا ہے. چلیں کچھ کالز دے دیجئے. ہمارے ناظرین کچھ جوابات بھی ہو سکتا ہے دے رہے ہوں، یا کوئی فرمائش ہو، ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی
آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور ثناخوان مصطفیٰ صحابی ثناخوان مصطفیٰ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میری نعت کی 2 فرمائش ہیں. دو فرمائش. ایک آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، اور ایک منقبت سیدی عطارہ مرشدی عطارہ. یہ 2 میری فرمائش ہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم. آپ کو مرحبا کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں. آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں یہ تو کچھ کالز لینے کے بعد ہی بتائیں گے نا، تاکہ کچھ سسپینس تو رہے. مزید کال سنا دیجیے. حافظ محمد ارشد میرا نام ہے، میں سرگودا سے تعلق رکھتا ہوں. ضلع سرگودا سے میرا تعلق ہے. گاؤں مجیدی سے قریب جاوری کے قریب میرا گھر ہے. عبداللہ بن روا اور حسان بن ثابت مشہور رات خان کے نبی رکھتا ہوں. سبحان اللہ. جواب درست ہے کہ نہیں؟ پھر تو تھوڑا سا صبر کر لیں، انشاءاللہ بتاتے ہیں. محمد رضا شاہ صدرالدین سے بول رہا ہوں. جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ صحابی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاپا کو سلام کیجیے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مزید کال. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مشہور نعت خان جن کا نام ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعت کی فرمائش حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، حاضرین اور ہمارے جتنے کالرز ہیں ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. ماشاءاللہ آپ سب کا جواب درست ہے. آپ سب نے جو جواب دیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دربار رسالت کے مشہور نعت خواں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے بھی نوازا تھا. چلیں ایک اور سوال کر لیتا ہوں اسی سے متعلق. آپ پھر کال کیجئے گا، ہو سکتا ہے جو کالرز ہیں دوبارہ وہی کال کریں یا نئے کالرز ہوں. یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تحفے میں کبھی کچھ عطا فرمایا تھا تو وہ تحفہ کیا تھا؟ مشہور تحفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا تھا خوش ہو کر، وہ تحفہ کیا تھا؟ ثنا خوانی پر بہت ہی پیارا انعام، دعا تو عطا فرمایا کرتے تھے. وہ تحفہ کیا تھا؟ ناظرین ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور کال بھی. نمبر آپ کی اسکرین پر ہیں اور ہمارے پاس نعتوں کی فرمائش بھی ہے اور دوسرے سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھنا ہے. ایک لفظ ایک شعر، تھوڑا سا ویٹ کیجئے. چلیں آپ کو آپ کے مطلوبہ کلام سناتے ہیں. سب سے پہلے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. جی حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. ایک جان کیا ہے اگر گو کروڑوں، ایک جان کیا ہے اگر گو کروڑوں، ایک جان کیا اگر گو کروڑوں، ایک جان کیا ہے اگر گو کروڑوں. تمہارے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں،
حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ ایک اور کلام کا حکم دیا تھا، 2 شعر پڑھنے کی سعادت پاتے ہیں۔ آج اشک میرے نعت سنا تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا مزہ آتا ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں۔
چلتے ہیں اگلے مرحلے کی جانب. اس کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر. ہمارے دائیں جانب اور بائیں جانب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے دو دو شعر، تین تین الفاظ پوچھے جائیں گے اور ایسا شعر انہیں سنانا ہوگا 25 سیکنڈ میں جس میں وہ لفظ آ رہا ہو. سب سے پہلا لفظ دائیں طرف سے پوچھ رہا ہوں. میں عید کا دن ہے مگر ایسا تو نہیں پوچھوں گا کہ عید، شیر خورما تو کسی شعر میں آتا نہیں ہے میرے خیال سے. شیر آتا ہے مگر آج نہیں پوچھتا شیر، بہت مشکل ہو جائے گا نا. آپ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو دیدار. آپ دونوں مشورہ کر سکتے ہیں. 25 سیکنڈ میں آپ کو بتانا ہے دیدار. ایسا شعر سنائیے جس میں یہ ورڈ آ رہا ہو دیدار. جلدی سے اور میٹھی سی طرز میں سنا دیں، جلدی جلدی. پہلے آپ 5 نمبر پیچھے ہیں. آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. دیدار پڑھیں. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. کیا بات ہے، مسکراتے ہوئے شعر پورا کر لیا آپ نے. آسمان، ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آسمان آئے. آج آسمان بہت برسا ہے باب المدینہ میں اور صبح سے بارش بھی ہوئی ہے اور بارشوں کا سا سما بھی رہا ہے. جلدی سے شعر سنا دیجیے. آسمان. آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. آپ ایسا شعر سنائیے ٹیم الف جو بن جس میں ایسا لفظ آ رہا ہو. جو بن مشکل ہے. جو بن ہاں بھلے جمع میں ہو. 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. ہمارے حاضرین بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، انہیں بھی شعر ذہن میں تو آ گیا ہوگا. جی مجھے سیکنڈز بتاتے رہیے گا. جو بن. جو بنوں پر ہے بہار چمنارا یہ دوست. یہ تو کسوٹی ہے، پورا کرنا ہے نا. خلد شہدائی. خلد کا نام نہ لے بلبل شہدائی یہ دوست. بہت اچھا ہے، بہت اچھا، بہت اچھا شعر سنایا ماشاءاللہ. آپ ایسا شعر سنا دیجئے جس میں لفظ آ رہا ہو زینت. زینت، آج زینت کر کے آئے ماشاءاللہ، سب نظر بھی آ رہا ہے کچھ ناظرین نے بھی آج زینت کی ہوگی. زینت کرنا آج سنت بھی ہے، خوشبو وغیرہ لگانا، اجلے کپڑے پہننا. زینت. 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، جلدی کیجیے. باب المدینہ میں نماز مغرب کا وقت بھی ہونے جا رہا ہے. 8 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے. زینت. ارے مشہور شعر ہے یار. آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین کو یاد آ گیا ہوگا. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن دل فرقت کوئی نبی اچھی نہیں. ماشاءاللہ 2 نمبر آپ آگے بڑھ گئے. چلے ایسا شعر سنائیے، آخری شعر ہے، اس میں لفظ آ رہا ہو بجلی. بجلی. 25 سیکنڈ میں سنانا ہے. تھوڑا سا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. نہیں بجلی پر اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. چلے یہ بتا دو. یاد آ گیا؟ 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس.
تک آپ کے 2 نمبر ہیں، ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ کے 4 نمبر ہیں. آپ نے شعر نہیں سنا ہے. جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، ہاں دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو. چلے بھائی آخری شعر اسد بھائی اور مدنی رضا بھائی. دھڑکن، ایسا شعر سنائیے اس میں لفظ ہے دھڑکن. آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار، توجہ فرمائیں. ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا شعر آپ نے سنایا جس میں لفظ آیا دھڑکن. کل ملا کر آپ کے بھی 4 نمبر ہیں، آپ کے بھی 4 نمبر اس مرحلے کے، اور ٹوٹل ہمارے ٹیم الف 4 نمبر پر ہی ہے، اور آپ کے ماشاءاللہ 9 ہو چکے ہیں. آخری 10 نمبر کا سلسلہ ہے، آخری مرحلہ ہے. جلدی جلدی فریکوینٹلی آپ کو جو پہلے بیل بجائے گا وہی شعر سنائے گا. وقت بھی کم ہے، مقابلہ بھی سخت ہے. یہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں لائٹس، جو پہلے بجے گی جس سائٹ کی وہی شعر پورا کریں گے. 5 شعر ہیں، 10 نمبر ہیں، اور ہمارے دائیں جانب والوں کے لیے بھی چانس ہے. 5 نمبر اگرچہ پیچھے ہیں لیکن یہ اس مرحلے میں لے سکتے ہیں. تو چلیے پہلا شعر دیکھتے ہیں کون پورا کرتا ہے. اور آج اشعار بھی میں بتا دیتا ہوں، آج سارے مطلع ہیں اور وہ بھی اعلیٰ حضرت ہیں علیہ رحمہ. تو دیکھتے ہیں کون پورا کرتا ہے. شعر سب سے پہلا بیل پر ہاتھ ہے. قافلے نے، بھائی کس نے پہلے بجائی ہے؟ ٹیم بان ہے. قافلے نے، بھائی میں جہاں رک گیا آپ نے جہاں بیل بجائی میں رک جاؤں گا. اب آپ شعر پورا کریں گے، جلدی جلدی پورا کیجئے، وقت کم ہے. قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی، قافلے نے پورا کیجئے. 25 سیکنڈ میں پورا کرنا ہے. اگر آپ نہیں بتا سکے تو 2 نمبر کٹ جائیں گے. مشکل آسان، مشکل آسان میرے سرکار مشکل بھائی سیکنڈز بتاتے رہیے گا. مشکل آسان نہیں، ایک لفظ بتا دوں گا تو آپ آگے بڑھ جائیں گے. مشکل آسان 5 سیکنڈ ہے آپ کے. مشکل آسان، مشکل آسان نہیں ہو رہی. وقت ختم ہو چکا ہے. آپ شعر نہیں بتا سکے، بیل بجا دی اور شعر یاد نہیں تھا، آپ کی غلطی ہے. مشکل آسان الہی میری تنہائی کی، شعر آپ کا نہیں ہو سکا. آپ کے 9 میں سے 2 نمبر کٹ چکے ہیں، اب 7 نمبر رہ چکے ہیں. بھائی آپ کا چانس بڑھ گیا ہے، 4 نمبر ہیں آپ کے. دوسرا شعر دیکھتے ہیں کون پورا کرتا ہے. بہت ہی آسان، بہت ہی پیارا شعر ہے. سرتاب قدم. آپ لیٹ بیل بجاتے ہیں، اب لگتا ہے قیلولہ کر کے ہی آئے، اسی لیے آپ ابھی چست نہیں ہو رہے نا. چلے بھائی، ویسے قیلولہ کر کے آدمی چست ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ فوراً بعد آئے ہوں گے تو نشاط نہیں ہے. جی جلدی پورا کیجئے. سرتاب قدم. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن، پھول لب پھول بدن پھول، زقل پھول دہن پھول. ماشاءاللہ. تیسرا شعر، اس وقت تک آپ نے 2 نمبر لیے اس مرحلے کے. تیسرا شعر ہے، دیکھیں کون بیل بجاتا ہے. لحد میں، پھر لیٹ بجائے آپ جی. لیفٹ. لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. 11 نمبر آپ کے ہو چکے ہیں. چوتھا شعر 1 سائیڈڈ ہو چکا ہے. چوتھا شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. نہ آسمان. جی کس نے پہلے بجائی؟ چلیں ٹیم با، جلدی پورا کیجئے شعر. نہ آسمان. 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، مغرب ہونے والی ہے، جلدی جلدی. نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا. نہیں یاد، ہار مان لی. نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا،
हुजूर खाक मदीना खमीदा होना था, झुका हुआ होना था। आप नहीं बता सके, आपके 11 में से फिर 9 नंबर हो चुके हैं। आखिरी शेर देखते हैं कौन पूरा करता है, फिर गिफ्ट देकर आपसे इजाजत चाहेंगे। शेर है अल अमा जी, चले भाई टीम वाले पूरा कीजिए। नहीं आता अभी से 25 सेकंड पहले ही हार मान ली भाई। अल अमा कहर, चले मैम इतना तो बता दिया, आप बताएंगे। मनकबत का शेर है, इतना आसान शेर है। 7 सेकंड रह गए आपके। मदनी चैनल के नाजरीन, ये मदनी अशार की तकरार जीतने वालों को हम इंशाअल्लाह तीसरे दिन फिक्र हनफी की आलिम बनाने वाली किताब देंगे। और वो क्या, कौन सी किताब है आप सब जानते हैं, बहार शरीयत, तीनों जिल्द देंगे इंशाअल्लाह। तो आज ये शेर भी नहीं बता सके हैं इनके। वो शेर है अल अमा कहर है वो गौस के तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। 4 में से आपके नंबर 2 हो चुके हैं और बाएं जानिब नंबर 9 है। इस तरह हमारे आज के विनर हैं टीम बा, असद भाई और मदनी भाई। इनके हौसला अफजाई के लिए सुभान अल्लाह भी कह दीजिए। आइए इनको तोहफा देते हैं, ईद का दिन भी है, आप भी खड़े हो जाइए और मदनी चैनल के नाजरीन से इजाजत भी लेनी है। किताब है, बहुत ही प्यारी बुक दे रहे हैं। जाहिर है हम तो किताब वाले हैं, अमीर अल सुन्नत भी किताबों का जज्बा देते हैं। किताब है फैजान रियाजुस सालिहीन, नई किताब है, मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए, नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दावत इस्लामी की वेबसाइट से। कबूल फरमाइए। कब तक पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह, कब तक पढ़ लेंगे? एक माह में, आप भी 1 माह में पढ़ लेंगे? कब तक पढ़ लेंगे? कोशिश करेंगे 1 माह में इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। मदनी चैनल के नाजरीन, हमें दीजिए इजाजत। कल फिर इंशाअल्लाह असर की नमाज के बाद बाबुल मदीना के वक्त के मुताबिक 6 बजे इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, हमें चलना है मगरिब पढ़ने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।